کہتے ہیں جی بہو کو ہماری فکر نہیں ہے، بہو ہمارا احساس نہیں کرتی. اگر آپ اس کو سگی بیٹی جتنا مرتبہ دیتے تو وہ بھی یقیناً آپ کو ماں اور باپ کو باپ کہتے ہیں. جب ہم فرق کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے فرق جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. دوسری اور آخری بات اس کے بعد نکاح پڑھتے ہیں. ہم شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے محفل میلاد کی، نعت کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ان کی نسلوں کو بھی عطا فرمائے. جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہمارا حامیہ یہ ہے، میں کچھ رسموں کی بات کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کو ناجائز یا حرام کہوں، ایسا بالکل نہیں. میں صرف تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں. شادی بیاہ کے موقع پہ نا تیل مہندی ہوتی ہے. مڈل کلاس طبقہ ہو تو وہ 40 50 80 ہزار میں خرچہ کر لیتا ہے. تھوڑا اوپر چلا جائے تو وہ 1.5 2 لاکھ میں بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد بارات کے اوپر کچھ ایسی رسمیں ہوتی ہیں، راستہ روکا 10 12 ہزار میں وہاں پہ خرچ کیا، دودھ پلایا 10 12 ہزار میں وہ دیا، بعد میں لوگوں نے جوتا چھپایا 10 12 ہزار وہاں پہ دیا، کسی نے گھوڑا پکڑا 10 12 ہزار وہاں پہ دیا. اور جب حق مہر لکھنے کی باری آتی ہے نا تو اگر اسے پوچھا جائے باقی حق مہر کتنا لکھنا ہے، کہتے ہیں جو شرعی وہی لکھ لو. شادی ساری غیر شرعی اور حق مہر شرعی. غیر شرعی چیزوں کے اوپر ہم لاکھوں میں خرچ کرتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، ہم نا کئی خاندانوں میں ایک رسم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹی کو حق مہر دیتے ہیں نا تو ایک خاتون سمجھدار خاتون ساتھ جاتی کہتی ہے یہ تو معاف کر دیں. ایک بات کو یاد رکھیں، شریعت نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ معاف کریں. وہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو رکھے چاہے معاف کرے. کوئی بندہ اس کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ معاف کریں. کئی برادریوں میں یہ رسم ہوتی ہے جی ہم تو لیتے نہیں ہیں. میرے بھائی حق مہر نکاح کے لیے واجب ہے. نکاح کا ایک ہی واجب ہے اور اس کا نام حق مہر ہے. ہوتا یہ ہے کہ شادی بیاہ میں لاکھوں میں خرچ ہوتا ہے، لاکھوں میں. مڈل کلاس طبقہ ہو تو 7 8 لاکھ، تھوڑا اوپر چلے جائے 15 20 لاکھ، اور جب حق مہر لکھنا ہوتا ہے تو 5 ہزار روپے لے لو. حالانکہ نکاح کے اندر صرف ایک ہی چیز تھی جو دلہن کا حق تھی، اس کا نام حق مہر تھا. باقی آپ نے جو بھی کیا وہ اپنی نسلوں کی خوشی کے لیے، آپ اس میں بڑھ کے کریں، دین منع نہیں کرتا. لیکن میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس کا خرچہ کم ہوتا ہے. سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں بندے کا خرچہ کم ہو. اس لیے 2 باتیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ حق مہر جتنی شادی ہے نا کم از کم اس کی مناسبت سے تو حق مہر ہوگا. ہم کہتے ہیں شرعی حق مہر کیا، تھوڑی توجہ کے ساتھ آپ نے حدیث پاک سنی ہے. سیدہ عائشہ ام المؤمنین ہم سب کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنی بیوی کو 500 درہم سے کم حق مہر نہیں دیا، سب کو اس سے زیادہ دیا. اگر کوئی مجھ سے کہنا شرعی حق مہر لکھو تو شریعت ہوگی جو میرے نبی نے دیا. اور وہ 500 درہم آج کے دور میں پتہ کتنے بنتے ہیں؟ 6,92,000 روپے. پھر شرعی حق مہر تو یہ ہونا چاہیے جو میرے نبی نے دیا. لیکن شریعت نے آسانی رکھی، جتنی دولے کی طاقت ہے، جتنی اس کی کمائی ہے، اس کے حساب سے وہ حق مہر ہے. شرعی حق مہر سادہ لفظوں میں، بالکل سادہ لفظوں میں شرعی حق مہر یہ ہوتا ہے جس پر میاں اور بیوی راضی ہو جائے وہ شرعی ہوتا ہے. اس واسطے 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. تیاں سب دیاں سانجیاں ہوئی ہیں، اس کو عملی طور پہ کر کے دکھائیں. آپ بہو کو بیٹی کا مرتبہ دیں، وہ بہو آپ کو ماں کا مرتبہ دے. ہر گھر کا جھگڑا شروع یہاں سے ہوتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم نا سب اپنا اپنا حق مانگتے ہیں. ماں کہتی ہے مجھے میرا حق نہیں ملا، باپ کہتا ہے مجھے میرا حق نہیں ملا، شوہر کہتا ہے مجھے میرا حق نہیں ملا، بیوی کہتی ہے مجھے میرا حق نہیں ملا. ایک بات تو دیکھیں یار، سب کے حقوق میرے نبی نے بیان کیے، سب کے حقوق. جب تک ہم وہ نہیں نہ پڑھیں گے تب تک کسی کو کسی کا حق نہیں ملتا. جب نسلوں نے پڑھا ہوگا نا کہ ماں یا باپ کا رتبہ کیا ہے تو کبھی بھی اولاد باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے گی نہیں. باپ کے روٹی کا لقمہ توڑنے سے پہلے وہ روٹی کا لقمہ نہیں توڑے گی. اس کو پتا ہوگا کہ باپ کا ادب کیا ہے. جب تک نسلوں کو دین نہیں دیں گے کسی کو کسی کا حق نہیں ملے گا.
آخری بات، اس کے بعد نکاح پڑھیں. توجہ کے ساتھ آپ نے آخری بات سنی کہ ہم سب نا اپنا اپنا حق مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں بچوں سے. عزت کب ملتی ہے؟ جب ان کو دین دیں. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا میری خواہش ہے، حسرت ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، لیکن آپ میرے سے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، وجہ کیا ہے؟ تو توجہ سے، جن کی تربیت ہوتی ہے اور دین جن کے گھر کا ہو، عرض کرنے لگے ابا جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہیں کسی روٹی کے حصے پہ آپ کی نظر ہو اور حسن کو توڑ کے کھا لے تو کہیں ماں کی شان میں بھید بھی نہ ہو. اور بھائی دین دیا نہیں تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اپنی نسلوں کو پہلے دین تو دینا ہے. ہم سنتے نہیں فلان دور میں ولی پیدا ہو تو 15 سوالوں کے حافظ تھے، آج وہ ولی پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ ماں امید سے ہوتی ہے، ایک نظر روٹی پہ ہوتی ہے، ایک نظر ٹی وی ڈرامے پہ ہوتی ہے، تو پھر نسلیں میں تو ویسے ہی پیدا ہوں گے نا یار. پہلے مائیں چکی پیستے وقت لب کا قرآن پڑھتی تھی تو پھر بچے غوث اعظم ہوتے تھے. آج جو ہم نے دیکھنا پھر نسلیں ویسی ہوتی ہیں. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ہماری فرما بردار بن جائیں، ہمارا ادب کریں، تو ایک طریقہ ہے ان کو دین دو. دین دو گے تو ادب کریں گے. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے بیٹا اگر ڈاکٹر انجینئر یا کاروباری بن جائے نا تو ماں باپ ڈر کے بات کرتے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور اگر کوئی بیٹا حافظ یا عالم بن جائے تو بیٹا ڈر کے بات کرتا کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. یہ فرق ہوتا ہے. بس دو باتیں کی کہ حقوق چاہیے تو میاں بیوی دین پڑھے. اگر آپ کی اجازت ہو دے کے دوسروں سنا دوں کیونکہ میں نے بھی 2 گھنٹے انتظار کیا آپ کو. ٹھیک ہے، توجہ سے حدیث بات سنتی ہیں. شوہر کہتا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں دیتی بیوی کہتی ہے شوہر میرا حق نہیں. توجہ سے حدیث سنتی ہیں آپ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر کے بدن پہ زخم ہو جائے اور اس سے پیپ بہے، خون بہے، عورت بیوی اگر اپنے ہونٹ لگا کے وہ پیپ چوس بھی لینا تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم بیٹی کو جاتے وقت رخصت کرتے وقت یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بندے کو قبضے میں کیسے کرنا ہے. ان کو یہ بتاؤ کہ باپ کا، ماں کا اور شوہر کا رتبہ کیا ہے. دوسری طرف شوہر نے یہ حدیث پڑھی ہو کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مٹی کا پیالہ اور پانی نوش فرما رہے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ کچھ پانی محمد کے لیے بھی چھوڑ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ نے پانی میں کٹورے میں تھوڑا پانی چھوڑ دیا تو میرے نبی نے وہ پیالہ اٹھایا، نوش فرمانے لگے، پینے لگے تو رک گئے اور فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے اپنے ہونٹ کہاں لگا کے پانی پیا؟ پھر میرے نبی نے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک لگا کے پانی پیا. یا جب گھر کا ماحول ایسا ہو تو پھر گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہم سب اگر اپنے اپنے حقوق چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو دین سکھائیں. ہم رخصت کرتے وقت بیٹیوں کے سر پہ قرآن کا سایہ کرتے ہیں، قرآن کے سائے میں جائے گی تو برکت ہوگی. یار قرآن کے سائے کی اتنی برکت ہے تو قرآن سیکھنے میں ہو تو کتنی برکتیں ہوگی. ہم نسلوں کو سائے میں رخصت کر رہے ہیں، سائے میں. وہ میرے بھائی یہ سایہ نہیں چاہیے، ہمیں اس کی تعلیم چاہیے. وہ قرآن ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے. پھر نہ سسرال کو میکوں سے نہ میکوں کو ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ سب کو پتا ہو کہ میرے نبی کا دین ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سے بات گزار کر رہا تھا کہ جب تک ہم دین نہیں پڑھیں گے ایک دوسرے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اگر بیٹے کو پتا ہو نا، بیٹے کو کہ میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا. ہم قرآن میں تو پڑھ لیتے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، لیکن جب شادی ہوتی ہے میری والدہ مجھے ایک نصیحت کرتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنتی ہے. میری والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا اگر ماؤں میں حوصلہ ہو تو وہ اپنے بیٹوں کی شادی کریں ورنہ ان کو کوارا رکھیں. تو میں نے ایک دن کہا ابا جی یہ کی مطلب ہے کہ ماؤں میں حوصلہ ہو تو شادی کریں؟ تو میری والدہ نے جواب دیا، مجھے آج تک وہ یاد ہے. فرمانے لگے بیٹا بات بدل گیا. جب بیٹا اکیلا ہوتا ہے نا، اس نے صبح اٹھنا ہے تو کہنا امی میرے کپڑے، امی ناشتہ، امی پیسے، امی جوتے.
امی میرا آنے جانے کا خرچہ. کہا جب بیٹا بہو آ جائے گی نا تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ میری ماں کو اذیت نہ ہو، میں یہ سارے کام اپنی بیوی کو کروں. اور ماں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا بیوی سے کہہ رہا. اور پھر آپ کہتے ہیں کیا بوٹی تھلے لگ گیا. یار وہ سوچ رہے کہ میری ماں کو اذیت نہ ہو، میری ماں کر کر کے بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ آرام کرے، میری خدمت کے لیے یہ موجود ہے. لیکن عورت کسی عورت کو کسی روپ میں برداشت نہیں کرتی. اس واسطے ماؤں میں اگر حوصلہ ہے تو وہ بیٹوں کو رخصت، بیٹوں کی شادی کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جو آنے والی ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور بیٹے بھی ماشاءاللہ کیا ہوتے ہیں، رات کو لیٹ آئے تو چپ کے اپنے کمرے میں چلے گئے. ایک بات کو یاد رکھو، ماں باپ ہمارے پھل کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ صرف ہمارے وقت کے بھوکے ہوتے ہیں. ہم شادی کے بعد یہ تو کہتے ہیں گھر والے انتظار کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا بڑا ماں باپ بھی انتظار کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں ہونی چاہیے. آپ سنیں لفظ اف ہوتا ہے. امام غزالی نے جواب لکھا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کرنے لگ جائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے تو یہ لفظ اف ہے. اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھے. اگر ماں باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا نا کہ اولاد کو اس سے بدبو محسوس ہو رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اف ہے. ہم صرف زبان سے اف کا مطلب اف ہوتا ہے، ہماری حرکات و سکنات، ہمارا لہجہ، ہمارے دیکھنے کا انداز بھی لفظ اف ہے. میرے نبی نے نا ایک حدیث میں سارا نچوڑ نکال دیا کہ میاں بیوی سسرال اور میکا کیسے خوش رہ سکتے ہیں. ایک ہی حدیث میں اگر توجہ سے سنیں گے نا تو حدیث آپ کو سمجھ آئے گا. میرے نبی نے فرمایا بیوی کے لیے سب سے زیادہ اس پہ جو حق ہے وہ اس کے شوہر پہ. توجہ سے حدیث سنیے، بیوی کے لیے سب سے زیادہ اس پہ جس کا حق ہے وہ اس کا. اور آگے کیا فرمایا، اور شوہر پہ سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ ہے. بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اگرچہ اس کے ماں باپ اس کے خلاف کہہ رہے ہیں. بیوی میں ماں باپ کے جتنے حقوق تھے فرما برداری والے، یہ نہیں کہ شادی کے بعد وہ نافرمانی کرے، یہ نہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ دو رائے آ جائیں، ایک طرف ماں باپ ہو ایک طرف شوہر ہو، تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا لازم ہے، لیکن شوہر کے لیے اس کے ماں باپ. اس واسطے ہمیں ان باتوں میں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. ہم سب اپنا اپنا حق مانگنے کے لیے ترستے ہیں. ماں باپ شکایتیں کرتے ہیں جی اولاد ہماری بات نہیں مانتے، تو اس کی ایک سادہ سی بات ہے، کبھی کبھی یہ دیکھا کرو ہم رب کی کتنی مانتے ہیں. خود رب کی نہیں ماننی اور شکوہ کی اولاد ہماری نہیں مانتے. آپ رب کی ماننا شروع کرو، رب مخلوق کو آپ کے تابع کر دے. کبھی یہاں پر ہوتی ہے کہ ہم اس کی نہیں مان رہے ہو. اس واسطے یہ خوشی کا موقع ہے، یہاں سے بس ایک آپ نے سبق لے کے جانا ہے. اگر کسی کو اپنا حق چاہیے نا، اس کو چاہیے کہ وہ دین پڑھے. ماں باپ کو اپنا حق چاہیے تو اولاد کو دین پڑھائے، بیوی کو اپنا حق چاہیے تو شوہر کو دین پڑھائے، شوہر کو اپنا حق چاہیے تو بیوی کو دین پڑھائے. یہ صرف میرے نبی کا دین ہے جو سب کے حق اس کو برابر برابر دے گا. ورنہ جب میرے حضور نہیں تھے نا، آج باپ بیٹی کو رخصت کرے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، بھائی کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. حالانکہ وہ بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہے، دنیا سے نہیں جا رہی، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے. لیکن جب میرے نبی نہیں تھے نا، سگا باپ تھا، سگا بھائی تھا، بیٹی کو زندہ اٹھاتے تھے، جا کے کنویں میں گڑھے میں پھینک دیتے تھے اور بیٹی کی چیخیں سنتے تھے، لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے. اتنے سخت دل، اتنے سخت مزاج تھے یہ لوگ. لیکن آج وہی باپ ہے، وہی بھائی ہے، ایک گھر سے بیٹی دوسرے گھر جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ صرف ایک وجہ کہ ہمارے حضور، یہ حضور آئے تو تبدیلی آئی ہے یار. اس لیے اگر اپنے اپنے حق چاہیے نا تو دین پڑھے. اب میری گفتگو سے کوئی ساس ہوگی تو وہ بہو کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہی ہوگی، کوئی بہو ہوگی تو ساس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہی ہوگی. میں نے بس ایک ہی گزارش کی ہے کہ اپنا حق چاہیے تو دین پڑھے. دین آپ کو حق، آپ کے حق دے گا. سازشیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم فیملی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا
جس نے میرے بعد، توجہ سے حدیث سنیں گے تو آپ کی روح میں اترے گی، میرے نبی میں جس نے میرے بعد کسی مسلمان کو خوش کیا، جس نے میرے بعد کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے محمد کو قبر میں خوش کیا. اور آگے حدیث مکمل نہیں ہوئی، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو قبر میں، اور جس نے مجھے قبر میں خوش کیا اللہ قیامت کے دن اسے خوش کر دے. اس واسطے دوسروں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک، اگر ہم دوسرے کا حسن سلوک نہیں نہ کریں گے تو اس کا انجام بڑا برا ہے، بہت برا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو نازل کیا تھا نا تو اس نے عرش کا پایا پکڑ لیا تھا اور کہا مالک کو ملا تو مجھے انسانوں میں بھیجنا، یہ تو مجھے توڑ دیں گے. تو اللہ رب العزت نے رشتہ داری سے فرمایا تھا اے رشتہ داری جو دنیا میں تجھے توڑے گا میں رب اس کو توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑ دے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. اس واسطے اپنے اپنے حقوق چاہیے تو میرے نبی کا دین پڑے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر اللہ اس نکاح کو دونوں میاں بیوی کے لیے بابرکت بنائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ نکاح کی تقریب ہوگی، میں امید کرتا ہوں یہ خاموشی برقرار رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے.